محترم جناب جرنیل اہل حدیث مقرر ذیشان حضرت مولانا رانا خلیل خان صاحب مشہور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ آپ سن چکے ہیں میرے عزیز حافظ زبیر حیدر صاحب، ان کے ساتھ بھائی رفقائے کرام، سامنے بہر صحن میں تشریف فرما عزیزم سفیان اصغر صاحب، ان کے بزرگ حاجی فیض صاحب، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارا سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے عزیزوں نے میں اپنی گفتگو کے ذریعے آپ پہ کتنا اثر ڈالا ہے۔ مضامین تو بہت سے ہوتے ہیں، بہت سی باتیں کرنے والی ہوتی ہیں، پر لازمی علم تو دور دور تک نہیں، ناقص عمل والا ہوں، اور اللہ کے فضل سے یہ بھی آپ سے وعدہ رہا کہ آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ قرآن کا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن۔ اور یہ اپنے خطیبوں کو، اپنے عزیزوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر کبھی زندگی میں یہ آ جائے نا کہ یہ اتنا سا مجمع ہے، اس خطیب کا بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ وجہ کہ تم مجمع کو نہیں سنا رہا، اور جس بندے کے ذہن میں اللہ کی رضا ہونا، پھر اللہ پتہ ہے اسے کیسے راضی کرتا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کی ایک روایت ہے، 399 نمبر روایت ہے، جنگل سے ایک آواز لگا رہا ہے، اور آواز کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ شخص پر ہے، اس کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ دیکھا تو ایمان لانے کے بعد کوئی بھی اچھا عمل کرتے ہو اللہ اسے ضائع نہیں فرماتا۔ فرعون کا دربار قرآن پاک کے اندر نقشہ ہے، لوگ آتے ہیں کہتے ہیں موسیٰ کہتا ہے تو رب نہیں، اللہ عرش والا رب ہے۔ ایک نے شکایت لگائی، دوسرے نے لگائی، تیسرے نے لگائی، فرعون کو غصہ آیا۔ فرعون کہتا ہے وَقَالَ ذَرُونِي اقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، مجھے کوئی نہ روکے، اب میں موسیٰ کو قتل کرواؤں گا،
پھر موسیٰ کو کہہ دینا وہ اپنے رب کو پکار، تمہارے دین کو وہ بدل نہ دے۔ ایسے میں فرعون کے دربار کے اندر ایک شخص کھڑا ہوا تھا، اور حضرت یہ کمال شعیب بیٹا، یہ کمال بابا، وہ خوش نصیب ہے جسے سب سے پہلے مومن قرار دیا گیا ہے قرآن کی روشنی میں۔ سب سے پہلا مومن وہ شخص ہے جو مومن ہی نہیں، اس کا اللہ نے قرآن میں نام بھی اس کا نام رکھوا دیا۔ اب یہ کھڑا ہوا ہے، فرعون کا تلواریں موجود، نیزے موجود، بھالے موجود، سنگین آلات موجود، اور کلمت حق افضل الجہادی، اس سے بڑھ کر سچا کلام کسی کا نہیں جو اللہ کی دعوت دیتا ہے، اللہ کے قرآن کی، محمد رسول اللہ کے فرمان کی دعوت دیتا ہے۔ کھڑا ہوا، جب کہا نا اقتل موسیٰ ولیدعو ربا، اقتل تک تو خاموش رہا، جب اس نے کہا نا ولیدعو اپنے رب کو پکارے، تو غیرت مند جو ہے نا وہ پھر جتھوں کی پرواہ نہیں کرتا، آندھیوں طوفانوں کی پرواہ نہیں کرتا، گولیوں کی بوچھاڑ، بموں کے دھماکے۔ کائنات کے امام نے فرمایا تھا یا معاذ، اسلامیہ والے کے ماتھے پہ شکن آ جائے نا تو لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، روڈوں کے شکوے نہ کیا کر، گلیوں کے بازاروں کے شکوے نہ کیا کر، جب تیری زبان سے نکلتا ان اجری الا اللہ، ان اجری الا اللہ، اس کا صلہ مجھے رب عطا فرمائے گا، تو رسول اللہ کا سفر طائف یاد کر لیا کرو، غزوہ ذات الرقاع یاد کر لیا کرو۔ اس ہستی نے، ابھی میں باہر آیا، بچے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے، یہ جس کی نسبت کی وجہ سے ہماری عزت ہے نا، جاؤ طائف میں اس کا جا کے سفر تو دیکھو، ہم پہ پتیوں پراڈو لے لی، فیس بک پہ لگا دیا، اور تیری فارچونر اور پراڈو کا تجھے فائدہ ہے، غریب جماعتوں کو تم نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یہ پراڈو لے کر اس کا پٹرول 50,000 کا ہے، میں نے 25 سے کم لینا نہیں، کھڑا ہے بدماشوں کی طرح، وہ ڈکیتی کرتا ہے اور انداز میں، تو ڈکیتی کرتا ہے اللہ اس کے رسول کے نام پہ، 2 پیسے کے کون سا ڈیزل اور پٹرول 50,000 کا لاہور سے پسنور تک آنے کا لگتا ہے، سیالکوٹ تک آنے کا لگتا ہے۔ اور میں انتظامیہ کو یہ کہتا ہوں جو اس طرح کا دین سنانے والا ہے، ان لوگوں کا اللہ کا خوف کرتے ہوئے بائیکاٹ کرو۔ دین اگر سنوانا نا تو صلی اللہ علیہ سے سنوا، اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اکثر ملا، مولوی، پیر و درویش لوگوں کا مال بھی ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے بھی ہیں۔ پہلے لوگ ہمارے بزرگ جن کی وجہ سے مسلک بڑا پھیلا، وہ پھیری لگانے والوں کی طرح دین کی دعوت دیا کرتے تھے، اسپیکر بھی اپنا، تانگا بھی اپنا، ساتھی 20-25 قسم کے کھانے تیار کرو، پھر اس کی مرضی ماتھے پہ شکن پڑے، آپ نے کالی مرچ نہیں ڈالی، مسالہ کم نہیں ڈالا، دیسی گھیوں کیوں نہیں ڈالا، فلاں چیز کیوں نہیں ڈالی۔ مولوی جس انداز میں آتا ہے، جس انداز میں جاتا ہے اور کہتا ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اس کا جرم یہ ہے صرف اس کو اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو۔ اس شخص کو قتل بھی کروایا گیا، ظلم بھی کیا گیا، زیادتی بھی کی گئی، فرعون کے دربار سے بات نکلنے والی نہ تھی۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، جو اللہ کی رضا کے لیے فرعون کے دربار کے، مثلا اصحاب القرية اذ جاء المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، 2 نبیوں کو رب نے مبعوث فرمایا۔ اور یہاں بھی اکثر میں خطیبوں کو کہتا ہوں، اور میں اپنے ان بچوں کو، عزیزوں کو، ان کے اندر بھلائی ہے الحمدللہ،
ان کے اندر دین کی تڑپ ہے اللہ کے فضل سے. یہی جوان خطیبوں کو اللہ کے فضل سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں, انگلی کے ساتھ چلا کر کے ان کو زیادہ عزت و عظمت دلوانے کی کوشش کرتا ہوں. میں ان کے قدموں بیٹھ کر اپنی عزت محسوس کرتا ہوں. اللہ سے دعا کریں اللہ ان کو دین کی خدمت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. اللہ وہ سارے والوں کو بھی عزت عطا فرمائی. تیسرے کی برکت کی وجہ سے ہم نے نبیوں کو بھی عزت عطا فرما دی. ایک مولوی آ رہے نا تقریر کرنے والا, وہ بیٹھا ہو, گھڑی بار بار نہ دکھاؤ اس کی, پھر اس کو چاہیے یہ دوسرے آنے والوں کا احترام کرے کہ چلے میں بھی اللہ تیرا ہوکا دیتا ہوں, میرا بھائی میرے ساتھ آ گیا, یہ بھی تیرے دین کی بات کرے گا. یہ اٹھتا ہے, اٹھ کر کہتا ہے او جی جب میں نے تقریر ختم کی نا مسجد سے مجمع ہی نکل کر چلا گیا, مجمع ختم. ثالث خطیبو, جب کوئی آ جائے نا دوسرا یا تیسرا, دعا کیا کرو اللہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ اس کی زبان سے وہ جملے وہ کلمات نکلوا دے جس کی وجہ سے مجمع پسر ہو جائے. ہو سکتا ہے اس آنے والے کی وجہ سے مجمع پسر ہو جائے, مجمع میں سے ایک بندہ تبدیل ہو جائے. ہو سکتا ہے اس کی دعا کی وجہ سے اللہ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. اور پھر یہ لوگ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا, اللہ بستی والوں کے اندر آ کر کے اللہ کے دین کی باتیں کیا کرو. اللہ والوں اپنا اثر ان پہ ضائع نہ کرا کرو کہ ضائع ہو جائے آپ کا اثر. ایسا اثر ہو سکتا ہے کہ بابا جی جنہیں آپ عام سمجھتے ہیں, ہو سکتا ہے میری پردے کے اندر وہ بیٹی میری بہن جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں, ہو سکتا ہے آپ نے آمین کہی اس نے بھی آمین کہی. من وافق تأمین کی آمین یہاں سے, پھر فرشتوں کی آمین اس آمین سے مل گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من وافق تأمین تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی. جس کی آمین یہاں ہو, یہ فرش پہ وہ عرش معلی سے پیغام آیا, پھر فرشتوں نے بھی آمین کہی. الحمدللہ بڑی اچھی گفتگو کی. میں بھی ڈیوٹی کے لیے حاضر ہو گیا اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں کسی مال و زر کے لیے نہیں, صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے حاضر ہوا ہوں, حاضر ہوتا ہوں اور انشاءاللہ میرا کوئی مال و زر کا مقصد نہیں ہوتا. مقصد ہوتا ہے اللہ تو راضی ہو جائے. اور میں ایک بات سنا کے آیا ہوں, یہی بات کہہ کے اپنی بات کی تکمیل کرتا ہوں. میں نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے, الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کو اللہ رب العزت نے لؤلؤ کے بیج سے اپنے ہاتھ ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ طوبہ نامی درخت کا جو سایہ ہے نا, ایک انسان گھوڑے پر بیٹھ کر 100 سال سفر کرتا رہے, 100 سال کا سفر ختم ہو جائے گا, طوبہ نامی درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اور طوبہ نامی درخت وہ ہے جس کی کس کو یار کھل کے کہو, رب کی جنت میں وہ لباس تھے. اللہ اپنے ہاتھوں سے ایمان والوں کو جنت کے اندر وہ لباس خود پہنائیں گے. کسے پہنائیں گے یار؟ اللہ ہمیں پہنائیں گے انشاءاللہ. کسے پہنائیں گے؟ اللہم اجعلنا منہم. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل فرما. اور یہ طوبہ نامی درخت وہ ہے جس کے نیچے بیٹھ کر جنت کے اندر اللہ سے ملاقات کے لیے, اللہ کے دیدار کے لیے. اور رمضان میں سنتے ہیں نا خطیبوں سے روزے دار کے لیے 2 خوشیاں, ایک روزے کے افطار کی, ایک اللہ کے دیدار کی. ایک روزے کے افطار کی, ایک اللہ کے دیدار کی. اللہ نے اگر توفیق عطا فرمائی نا تو انشاءاللہ یہ سارا منظر اگلے رمضان میں اگر زندگی رہی, شعیب بلائے نہ بلائے میں تو انشاءاللہ آ ہی جاؤں گا اللہ کے فضل سے. مرضی ہے جی یہ دی, بلائے نہ بلائے اسی تے آئے اللہ کے فضل. بہرحال جی اللہ تعالیٰ توفیق دے. یہ میرا عزیز مسکرا رہا ہے سفیان سامنے بیٹھ کے, بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ شعیب بھی ہے. سچی بات ہے میں ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں یا اپنے میں عزیزوں کو دیکھتا ہوں, مرتبہ خطیب ساری رات ہی تقریر کرتا رہتا ہے, کوئی اثر نہیں ہوتا. کبھی گزر کوئی ایسا ہوکا دہائی دے جاتا ہے, اس کا اثر ہو جاتا ہے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وہ بیان کر کے اپنی بات کی تکمیل کرتا ہوں. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا لوگوں پہ ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کے نہیں بدلے
اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد کے ساتھ معلق فرما دے، ہمارے دلوں کو مضبوط فرما دے۔ اطلاع ملی اسے، فضیل بڑا نام معروف ہے ولیوں کے اندر، وہ وقت کا گیٹ تھا۔ اطلاع ملی کہ فلاں بستی کے اندر فلاں گھر کے اندر ایک بڑی خوبصورت لڑکی ہے۔ فضیل کو پتہ چلا، فضیل نے پیغام بھیجا، وہ اللہ والی تھی، انہوں نے جب دیکھا تھا وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ پیغام آیا، فضیل پیغام بھیجتا، بستی خالی ہو گئی، سارے کے سارے ڈکیٹ اپنے سربراہ کی ہمراہی میں ہیں، بستی خالی ہو گئی۔ یہ سیڑھی لکڑی کی چڑھنے لگا، پہلے سٹیپ پہ قدم رکھا، دوسرے پہ رکھا، تیسرے پہ رکھا، جیسے ہی چھت کے پاس منڈیر کے پاس پہنچا نا، قریب سے ایک شخص اللہ کے اور کیا کہہ رہا ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، لوگوں پہ وہ وقت نہیں آیا ایمان والو، اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کے دل کانپ جائیں، لرز جائیں، خشیت طاری ہو جائے۔ فضیل آنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ قرآن پاک کیسی کتاب ہے کہ جب پڑھا جاتا نا، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، دل روتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ فضیل نے سارا کچھ چھوڑا، بیت اللہ کے طواف کے لیے گیا، حکومت کے اندر میرے طاقت کے اندر اضافہ ہو جائے گا، فضیل جو مانگنا ہے مانگ۔ فضیل نے کہا مجھے یہ بتا، تو مجھے اللہ کا دیدار اور جنت کے اندر پلاٹ دلوا سکتا ہے، جگہ دلوا سکتا ہے؟ فضیل وہ تو میرے بس کی بات نہیں۔ کہا جو دنیا کی چیزوں کا تو تذکرہ کر رہا ہے، یہ تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں بھی نہیں مانگی، میں دیدار مانگا ہے، جنت مانگی ہے۔ اور پھر فضیل وہاں سے نکلا، پھر دنیا نے دیکھا فضیل نے ایسی توبہ کی، ایسا اللہ کا قریبی ہوا، ڈکیٹ کی بجائے آج لوگ فضیل بن عیاض کا اگر تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ کے ولی کی حیثیت سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اور جس کا وہ دوست ہو جائے وہ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تک۔ روزوں پہ ہم راضی، اب ہم بھی تو کہہ سکتے ہیں اللہ رات کا قیام کیا، اللہ تیری رضا پہ ہم راضی۔ اللہ ہمارے والدین جن کے زندہ ہیں وہ بھی، جن کے دنیا سے چلے گئے، اللہ ہم تیری رضا پہ راضی۔ اللہ کے بڑے نقصان ہو گئے مگر اللہ ہم نے الحمدللہ کہا، اللہ ہم راضی۔ صوفی صاحب بھی بار بار کہہ رہے ہیں اللہ ہم راضی، اللہ ہم راضی، اللہ ہم راضی۔ جب وہ مغرب کے بعد نکلنے لگے، کہنے لگے حضرت دعا کرنی ہے یا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں میں دعائیں تو باپ ناراض ہے، کبھی اس کی داڑھی کو چومے گا، کبھی ہاتھوں کو چومے گا، اب تو وہ وقت کم ہے، اب تو وہ وقت کم ہے، اب تو ماں باپ بچوں کو مناتے رہتے ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لو، نکتے کی بات ہے، اب اپنے بچے سے بات کرتے ہوئے ڈرے نا، بچہ خوش نہ ہو کہ میری بوڑھی اماں، میرا بوڑھا بابا مجھ سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے، میری مرضی کے بغیر